الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ تبرأ الذین اتبعوا جب بیزار ہو جائیں گے وہ لوگ اتبعوا جن کی پیروی کی گئی تھی من الذین اتبعوا اپنے پیروکاروں سے ورأوا العذاب اور جب وہ دیکھیں گے عذاب وتقطعت اور ختم ہو جائیں گے منقطع ہو جائیں گے بہم الاسباب ان کے باہمی تعلقات، یہ باہمی جو آپس میں تعلقات تھے وہ سب ختم ہو جائیں گے، منقطع ہو جائیں گے۔ وقال الذین اتبعوا اور کہیں گے پیروکار لوگ یعنی جنہوں نے پیروی کی تھی، لو کاش ان لنا کہ ہوتا ہمارے لیے کرتن لوٹ جانا، کہ کاش ہمارے لیے دنیا کی طرف لوٹ جانا ہوتا، فنتبرأ تو پھر ہم بھی بیزار ہو جاتے منہم ان سے، کما تبرؤوا منا جیسے کہ یہ ہم سے بیزار ہو گئے۔ کذالک اسی طرح یریہم اللہ اللہ تعالیٰ دکھائے گا ان کو اعمالہم ان کے اعمال حسرات علیہم حسرت دلانے کے واسطے، ان پر حسرت دلانے، ان کو حسرت دلانے کے واسطے۔ وما ہم بخارجین اور وہ ہرگز نکلنے والے نہیں ہوں گے من النار آگ سے۔ پچھلی آیت میں آخر میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب بڑا سخت ہے، یعنی آخرت میں جو کہ دار الجزا ہے، جہاں انسان کو اپنے اعمال کا بدلہ ملے گا، تو اللہ کا عذاب دنیا سے بدرجہ وہاں سخت ہوگا۔ ٹھیک ہے جی، تو دنیا کے اندر بھی جب یہ کوئی مشکل آتی ہے، مصیبت آتی ہے، تو اپنے معبودوں کو چھوڑ دیتے ہیں، تو جب آخرت کا عذاب ہوگا تو وہاں معبود کس کام؟ ٹھیک ہے جی، اب آگے اللہ رب العزت اس عذاب کی سختی کی کیفیت اور آخرت کے عذاب کا مشاہدہ کرنے کے بعد ان کے جو بڑے بڑے لیڈر تھے یا جن کو انہوں نے جناب اپنا خدا بنا رکھا تھا، اور جو یہ ان کے پیروکار تھے، ان کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کیا رویہ ہوگا، اللہ تعالیٰ وہ بیان فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس وقت آخرت کا سخت ترین عذاب اس کا وہ مشاہدہ کریں گے، جہنم کو دیکھیں گے، تو یہ جو بڑے بڑے لیڈر تھے نا، جنہوں نے لوگوں کو گمراہ کیا ہوا تھا اور جن کی لوگ پیروی کیا کرتے تھے، جن کو لوگ فالو کیا کرتے تھے، گمراہی کے راستے پہ جن کو لوگوں کو جنہوں نے ڈالا تھا، تو یہ جو بڑے ہوں گے یہ سارے کے سارے اس سے برات کا اظہار ہوں گے۔ چالکمون دسر نشتیو، ٹھیک ہے جی، یہ انہوں نے جو گمراہی اختیار کی ہے خود کی ہے، ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں، ہم اس سے بری ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تو اس سے یہ لیڈر بھی مراد ہو سکتے ہیں جو گمراہی کے امام ہوتے ہیں اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے کیا کرتے ہیں؟ گمراہ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، یا ان کے وہ بت بھی مراد ہو سکتے ہیں کہ وہ بت یا جن کو انہوں نے خدا بنایا تھا، وہ قیامت کے دن ان سے بیزار ہو جائیں گے کہ بھئی ہم نے تو ان کو نہیں کہا تھا کہ ہماری پیروی کرے یا ہماری عبادت کرے، یہ تو اپنی مرضی سے جناب اس شرک کے اندر کیا تھے؟ مبتلا تھے۔ تو بہرحال جب وہ بیزاری کا اعلان کریں گے تو جو آپس میں محبت کا تعلق تھا کہ جن کو لیڈر بنایا ہوا تھا، جن کو امام بنایا ہوا تھا، جن کو مقتدا بنایا ہوا تھا، جن کے نام پہ لوگوں سے لڑتے تھے، جن کے نام پہ مرتے مٹتے تھے، جب ان کی وہ بیزار ہو جائیں گے تو ان کے تعلقات ختم ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے، وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ ساری محبت ان سے ختم، دیکھ لیں گے کہ یہ تو یہاں ہمارا ساتھ ہی نہیں دے رہے، انہوں نے تو جناب جہنم کا عذاب دیکھ کر راستہ ہی ہم سے جدا کر لیا ہے۔ تو جس طرح دنیا کے اندر ان پر کوئی مصیبت آتی ہے اور پھر اس مصیبت کے اندر جن کے ساتھ ان کی قلبی وابستگیاں ہوتی ہیں وہ اس میں کسی کام نہیں آتے، تو ان سے یہ دنیا میں اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اس طرح جب آخرت میں دیکھیں گے کہ جن کی انہوں نے پیروی کی، جن کی بات مانی، جن کے لیے لڑائیاں جھگڑے کیے، جن کے نام پر مرے مٹے، جن کے نام پہ پیسے لٹائے، ٹھیک ہے، اندھا دھند اور شرک میں اور اللہ کی نافرمانیوں میں مبتلا رہے اور بغاوت اللہ اور اللہ کے رسولوں سے کرتے رہے، جب وہی منہ پھیر گئے
تو جناب دل تو ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا۔ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ، سارے کے سارے حضرت تھانوی فرماتے ہیں کہ باہم ان میں جو تعلقات تھے کہ ایک جو تابعی یعنی بت پرست مشرک ہے، دوسرا مدبو یعنی جھوٹا خدا ہے، یا ان کا امام لیڈر ہے، تو اس وقت ان کے باہمی تعلقات سب ختم ہو جائیں گے، قطع ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے جی۔ تو جناب دنیا میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ جب کسی جرم کے اندر دو بندے شریک ہوں، ایک بندہ جناب من طاقتور ہو، پیسے والا ہو، اور جب پکڑ آتی ہے نا پکڑ، تو وہ پیسے والا اور جناب طاقتور آدمی وہ خود کو بچانے کے لیے کہہ دیتا ہے کہ یار یہ تو ہم نے تو نہیں کہا تھا ان کو، یہ تو خود ہی یہ کام انہوں نے کیا تھا، تو بیزار ہو جاتے ہیں کہ نہیں ہو جاتے ہیں؟ ٹھیک ہے، وہ جاننے سے انکار کر دیتے ہیں کہ منہ ہوئے نا پہ جنوں، ہم تو ان کو نہیں جانتے، یہ کون ہے، انہوں نے یہ کام کیا۔ وہ کہتے ہیں جی آپ کے کہنے پہ ہم نے کیا ہے۔ انہوں نے کہا میں تو جانتا ہی نہیں ہوں ان کو، یہ ہے کون؟ سمجھ میں آ گئی بات؟ تو اس وقت جو ان کے دل پہ گزرتی ہے کہ ہو یہ تو انہوں نے بالکل ہمارا جناب ہمیں جاننے سے انکار کر دیا ہے، تو اس وقت اللہ رب العزت فرماتے ہیں قال الذین اتبعوا، یہ جو پیروکار ہے نا یہ کہیں گے لو ان لنا کرتن، کاش کہ ایک دفعہ پھر ہمیں دنیا جانے کا موقع مل جائے، ایک دفعہ ہمیں دنیا میں لوٹنے کا موقع مل جائے، فنتبرأ منہم، ہم بھی تم سے وہاں ایسی ہی برات کا اظہار کریں گے۔ ٹھیک ہے جی، کہ دنیا میں تم ہمیں بلاتے تھے غلط کاموں کی طرف یہ لیڈر، اور ہم ان کی بات مانتے تھے، تو ایک دفعہ دنیا میں دوبارہ جانا ہو اور پھر تم اس طرح ہمیں بلاؤ اور جناب ہمیں دعوت دو، تو ہم تم سے برات کا اظہار کریں گے کہ لعنت ہو تمہارے اوپر۔ ٹھیک ہے جی، اور تمہارے ان کاموں کے اوپر، کما تبرؤوا منا، جیسے کہ آج کے دن انہوں نے ہم سے برات اختیار کی ہے، لیکن پھر چونکہ آخرت سے دوبارہ واپس آنا ہے نہیں، دوبارہ لوٹنا ہے نہیں، یہ دنیا میں اللہ ہی نے موقع دیا ہے ہمیں کہ ہم اس دنیا کے اندر دیکھ لیں کہ کون سی چیز طاغوت ہے جو ہمیں اپنی طرف کھینچ رہی ہے، کون سی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کے بغاوت پہ ہمیں آمادہ کر رہی ہے، کون سے وہ لوگ ہیں جن کے لیے لوگ مرتے ہیں مٹتے ہیں اور وہ دین سے ان کو گمراہ کر رہے ہیں۔ تو آج دنیا ہی میں ان سے برات کا اظہار کر لو، اور دنیا ہی میں اللہ کے دین کی طرف، اللہ کی وحدانیت کی طرف، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کی طرف اور آخرت کی طرف دنیا ہی میں رجوع کر لو، دنیا میں ان سے بیزاری کا اعلان کر دو، ورنہ کل آخرت میں جب یہ آپ سے بیزار ہوں گے اس وقت آپ بھی تمنا کریں گے کہ کاش ہم دنیا واپس چلے جائیں، تو ان سے کیا کریں گے؟ بیزاری کا اعلان کریں گے، لیکن اس وقت جناب پھر واپسی کا موقع نہیں ہوگا۔ تو اللہ فرماتے کذالک یریہم اللہ اعمالہم، اسی طرح اللہ ان کو ان کے اعمال دکھائے گا، حسرات علیہم، انہیں حسرت دلانے کے واسطے۔ اب ایک تو جناب انہیں بڑی حسرت اس بات پر ہوگی کہ دیکھو جن کے ساتھ ہم نے اتنا محبت کا رشتہ بنایا تھا آج انہوں نے تو برات کا اظہار ہی کر دیا۔ ٹھیک ہے جی، تو ایک تو اس پر حسرت ہوگی کہ ہم نے اپنا پیسہ، اپنا مال، اپنا وقت، اپنی توانائی، اپنی قوت ان کے لیے خرچ کی تھی، یہ تو کہ سارے کے سارے یہ باغی اللہ کے اور یہ گمراہ، انہوں نے ہمیں گمراہی پہ ڈال کے خود جناب آج ہم سے بری ہو گئے۔ ایک حسرت تو اس پر ہوگی کہ کتنا ہم نے وقت، کتنا پیسہ، جب بھی انسان برے کام میں، برے دوستوں کے ساتھ، برے لیڈروں کے ساتھ پھنستا ہے، بعد میں اسے ہدایت ہوتی ہے تو اسے ایک حسرت ہوتی ہے کہ یار میں نے بڑا وقت ضائع کیا، میں نے بڑا پیسہ ضائع کیا، میں نے بڑی طاقت ضائع کی۔ تو چلو یہاں تو توبہ کر لی اور وہ حسرت اور ندامت کسی کام کی ہو گئی، لیکن آخرت میں جو حسرت ہوگی وہ حسرت کسی کام کی نہیں ہوگی، وہ صرف تکلیف دے گی۔ وہ جہنم کا جو عذاب ہے اس میں مزید تکلیف کا باعث وہ حسرت بنے گی۔ تو ایک تو اس پر حسرت، دوسری حسرت اس پر ہوگی کہ اب کوئی موقع ہی نہیں ہے واپس جانے کا۔ دنیا کے اندر تو چلو انسان کو تنبیہ ہو گئی، تو دنیا میں تو موت تک توبے کا دروازہ کھلا ہے، انسان اپنی اصلاح کر سکتا ہے، لیکن آخرت میں تو اب جناب یہ ندامت، آخرت کی ندامت اور آخرت کی برات تو کسی کام کی نہیں ہے۔ تو ایک حسرت یہ ہوگی کہ اب جناب ہمارے پاس کوئی موقع ہی نہیں۔ تیسری حسرت یہ ہوگی کہ انہوں نے دنیا میں جو نیک اعمال کیے تھے کافروں نے، خدمت خلق کے، لوگوں کے ساتھ اچھائی کے، کسی غریب کی مدد کی تھی، کسی ضرورت مند کو پیسے دیے تھے، ٹھیک ہے، کسی خیراتی ادارے کو ڈونیشن کی تھی، کوئی بہت سارے کام کرتے ہیں نا کافر، دیکھتے ہیں آپ خیر کے کام بہت کرتے ہیں،
اسکول بناتے ہیں اور جناب سڑکیں بناتے ہیں، غریبوں کا تعاون کرتے ہیں۔ جب آخرت میں یہ دیکھیں گے کہ مسلمانوں کو تو ان کے کاموں پر ایمان کی وجہ سے بڑے بڑے انعامات مل رہے ہیں، اور انہوں نے جو دنیا میں نیک کام کیے تھے وہ سارے کے سارے ایمان نہ ہونے کی وجہ سے باطل ہو گئے، ایمان نہ ہونے کی وجہ سے وہ کام سارے کے سارے اللہ نے ختم کر دیے، ان کا کوئی آخرت کا بدلہ ان کے پاس نہیں ہے، تو اس پر بھی انہیں حسرت ہوگی کہ کاش ایمان پاس ہوتا، کاش اس گمراہی کے راستے پر ہم نہ چلتے، شیطان کی نہ مانتے، سمجھ میں آ گئی، ان جھوٹے خداؤں کی پیروی اور پوجا نہ کرتے، تو آج یہ اعمال ہمارے بھی کام کے ہوتے۔ لیکن جناب اس جھوٹے خداؤں کے پیچھے اور ان کو اللہ کا شریک بنانے کی وجہ سے اور شیطان کی اور جناب برے لیڈروں کی اور جناب گمراہ کن لوگوں کی پیروی کرنے کی وجہ سے ایمان کی دولت سے ہم محروم رہے، تو آج سارے کے سارے اعمال جناب یہ ہمارے کیا ہے، بے فائدہ گئے، تو اس سے بھی ان کو کیا ہوگی، حسرت۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اسی طرح اللہ ان کو اعمال دکھائے گا ان کے، تاکہ جناب ان کو کیا ہو، اس پر حسرت ہو، مزید یہ ان کے تکلیف کا باعث بنے گا اور جہنم کے عذاب میں سے تکلیف وما ہم بخارجین من النار، لیکن جناب یہ ساری حسرت کسی کام کی نہیں، کیوں کہ وہ ہرگز آگ سے نکلنے والے نہیں، یہ محض تمنائیں ہوں گی۔ وہ جو ان کے وہ ہے لیڈر ہیں، وہ بھی جناب محض زبانی برات کا اظہار کر دیں گے، تو کرو برات کا اظہار، وہ تو ان سے زیادہ جناب آگ میں جلیں گے، اور جو پیروکار ہیں یہ بھی تمنائیں کرتے رہیں گے، حسرتیں کرتے رہیں گے، ندامتیں کرتے رہیں گے، لیکن وہ ندامتیں، وہ حسرتیں، وہ تو کسی کام کی نہیں۔ تو یہ جناب آگ سے ان کو نکلنا، دوزخ سے نکلنا کبھی نصیب نہیں ہوگا، کیونکہ شرک کی سزا، کفر کی سزا، یہ خلود فی النار، ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہنا ہے، ہمیشہ کے لیے جہنم میں جلنا ہے، تو یہ سزا کبھی ختم نہیں ہوگی۔